قادر محترم حکیم خالد صاحب اللہ رب العزت انہوں کو صحت سلامتی والی ایمان اور اعمال والی لمبی زندگی عطا فرمائے. بیمار نے انہوں واسطے دعا کرو. حکیم نے چلو دوسرا کا علاج کرتے ہیں, اللہ پاک انہوں نے صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین. تھوڑے سامنے بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینا ساڈے ضلع منڈی بابندین کے مایا راز خطیب نوجوانوں کی دل کی دھڑکن حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب حفظہ اللہ تعالی تھوڑے سامنے تشریف فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت آواز نال نوازیا ہے, بڑے اچھے انداز نال نوازیا ہے اور پنجابی زبان کے اندر اچھی ترنم کے نال قرآن سنان کا اللہ نے ملکہ عطا کیتا ہے. میری دعا ہے اللہ پاک انہوں بھی صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ بھی بیمار ہے, اللہ پاک انہوں واسطے بھی دعا کرو اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے. کتوں دور تو موٹر سائیکل سے سفر کر کے اور محض اس جذبے واسطے اور قرآن سنان واسطے آئے ہیں. اللہ پاک انہوں کا آمن اور ساڈا مل بیٹھ کے قرآن سننا اپنے دربار سے قبول و منظور فرمائے. تشریف لاندے نے جناب محترم حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور دیگر حاضرین مجلس سامعین کرام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور تساں بھائیاں دی اج دینی نسبت نال اور درس قرآن کے حوالے نال پہلی ملاقات ہے۔ فللہ الحمد، اللہ شرط یہ ہے کہ دل کا برتن سیدھا ہو۔ اگر دل کا برتن سیدھا نہیں ہے پھر میں کیا مولانا ابرار صاحب، مفتی عظمت اللہ صاحب، مولانا عبدالغفار صاحب، بڑے بڑے چوٹیاں دے خطیب، واعظین، مقررین، خطباء اگر بیان کرن اپنے زوری خطابت دے نال، لیکن پھر اتنے کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے امام الانبیاء کو فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم۔ میرے محبوب جنہ دے دلوں دے اوتے میں مہراں لگا دتیاں نے، خطیب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور انک لعلی خلق عظیم دے مصداق، جنہ دے خلق عظیم کا گواہ اور شاہد قرآن ہے، جنہ دے اخلاق حسنہ کا مؤید خود رب کریم ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر اگر تسی بھی انہاں نوں قرآن سناؤ لا یؤمنون، ایک نے ایمان نہیں لا سکتا۔ اللہ کریم اس سلسلے نو تا قیامت جاری اور ساری رکھے، اور اس علاقے واسطے اللہ اس درس قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ سارے کہو آمین۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ملک پاکستان کے فلوار کے اندر یا بر صغیر کہہ لو، بر صغیر کے طول و عرض کے اندر جگہ جگہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مقام پیغمبر، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نال مختلف عنوانوں کے نال پروگرام منعقد کیتے جاتے ہیں۔ ہر مسلک کے اپنے عنوانات نے، اپنی دلچسپی ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن جب تک یہ امت محمدیہ صلی اللہ، بولو سارے صلی اللہ، امت وسط ہے، خیر امت ہے، خیر امت، جب تک ایک امت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس تعلیمات کو اپنے وجود کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر نہیں اپنائے گی، اس وقت تک ایک امت کبھی بھی
نجات اور صراط مستقیم سے نہیں چل سکے. میری اور دوسرا سب احباب دی نجات اگر معلق ہے تو پھر کس کے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دینا. آیت کریمہ قرآن مجید کی میں پڑھی ہے سورہ آل عمران 4 سپارہ ہے غالباً 156 یا 57 نمبر آیت ہے. اس آیت کے حوالے نال میں 2-4 باتاں کروں گا. اللہ دی توفیق نال میرا اس میں کوئی کمال نہیں. اللہ نے جو میرے دل میں باتاں ڈالی ہیں میں تھوڑے سامنے اس کریں. بات کتنا بڑی ہے؟ سوا. قل اطیعوا اللہ علماء نے اشارہ لکھے جس بات کی طرف انتہائی توجہ یا انتہائی اہمیت والی بات اللہ نے کہلوانی ہے. پہلے اللہ قل کا لفظ ذکر فرماتے ہیں. قل او میرا حبیب صلی اللہ اسی کسی نے سنانے واسطے نہیں پڑھنا. اسی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے حضور نے ساڈے اوپر بڑے احسانات ہیں. قل اطیعوا اللہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنی امت کو ایک گل دس دیو. دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے. اس دنیا کے اندر کسی نے ہمیشہ رہنا. بولو جدو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے موت آئی, اللہ کا قضا آیا, فیصلہ آیا. کیوں ایک موت کا فیصلہ اللہ کی ذات کو علاوہ کائنات کے اندر موت ہو گئی مستثنا. بولو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. قرآن پڑھنے حوالہ دے رہے ہیں توجہ دے لال. کل من علیہا فان, میرے پیغمبر دنیا کے اندر جو چیز بھی ہے ہر چیز دے اتے فنا. بولو دوسرے مقام نے فرمایا کل نفس تیسری آیت کل شیء خالق الا وجہ, کائنات کی ہر چیز خالق او دے اتے ہلاکت فلا موت نے آنے الا وجہ, ایک اللہ کی ذات ہے اتے موت. اللہ کی ذات اتے موت. بولو سارے جدو اللہ کے پاک پیغمبر نے اتے ربیع الاول کا مہینہ ہے, 12 ربیع الاول سبحان اللہ دن ہے.
حیات طیبہ کا ایک بہت اہم ترین حصہ ہے، اس کو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، سوار کا دن ہے، اللہ کے پاک پیغمبر اپنے حجرے کے اندر اللہ اکبر میری ماں مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ساڈا دے اللہ دی قسم ہے سینہ ٹھنڈا ہے انہاں دا نام نبی ہے۔ ہاں مومنہ دی ماں حلالیہ دی ماں اللہ کے پاک پیغمبر دی زوجہ عائشہ صدیقہ صدیقہ کائنات باپ جس کا صدیق ہے اور بیٹی بولو بیٹی صدیق ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اما عائشہ فرمانیاں نے نبی علیہ السلام کا سر مبارک میرے سینے اور گردن کے درمیان اللہ کے پاک پیغمبر کا سر مبارک ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر یکدم اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان وچوں الفاظ نکلے نے اور ان الفاظاں کی گواہ کون ہے؟ صدیق کائنات ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور وہ صدیقہ جس کی طہارت اور پاکیزگی کا گواہ قرآن ہے۔ کون ہے؟ بولے سارے کون ہے؟ قرآن ہے۔ جب اللہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک اے میرا پیغمبر جس طرح میں شریکہ تو پاک میرا پیغمبر تواڈا بستر بھی پاک ہے۔ ہاں اس صدیقہ جس کی طہارت اور پاکیزگی کا گواہ قرآن ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی بیوی کدے جھوٹ بول سکتی؟ بولو بول سکتی نا؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی نے میں گواہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی انگلی اٹھا کے نظرہ اٹھا کے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اے میرا مولا ہن میں دنیا تو رج گیا، ہن میں تیرے کول رفیق اعلی دے اندر آنا چاہنا۔ اللہ اکبر۔ اے جل اللہ دے پاک پیغمبر ہاتھ اٹھائے ایک کلمات ادا کیتے نے، یکدم کلمات زبان وچوں نکل رہے نے تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا سچا مرشد کریم کائنات کا نبی کا سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں عرش کا سردار محمد رسول اللہ سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ ہاشمی امی محمد رسول اللہ مدنی مکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبی اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو اٹھائے نے کلمات اللہ کے پاک پیغمبر دی زبان وچوں جے مکمل ہو رہے نے تے ہاتھ تلے آ رہے تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تلے اپنے وجود دے اما فرمانیاں نے اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر دی روح مبارک جسم وچوں بولو روح مبارک جدا ہو گئی اور اما فرمانے میں ایسی عمدہ خوشبو سونگی اس موقع تے میرے حجرے دے اندر ایسی خوشبو عام ہو گئی میرا چہرہ اتنا معطر ہو گیا آج تک میں ایسی خوشبو نہیں سونگی جیڑی خوشبو وجود محمد روح دا کرن جدا ہون لگی آئی۔ اللہ اکبر۔ ایک دین کا بہت بڑا یہ باب ہے وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور اس واسطے جملہ محدثین نے اپنی تمام کتب حدیث کے اندر ایک مستقل ایک ترجمہ اور باب قائم کیتا ہے، عنوان قائم کیتا ہے، باب وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے جب عنوان اور ترجمہ اور باب محدثین کرام نے قائم کیتا ہے، سیاستہ نے جتنے بھی بڑے محدث سب نے قائم کیتا ہے، یہ وفات رسول اللہ ایک دین کا بہت بڑا اہم باب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دوسری طرف نہ چلیے، اما فرمانیہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا جام پی گئے، فرمایا لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلد۔ دنیا کے اندر کسی نے ہمیشہ رہنا، بولو کسی نے دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا نہیں۔ اگر دنیا کے اندر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو میرا محبوب محمد رسول اللہ رہتے، لیکن جب میرے پاس پیغمبر نہیں رہے، معلوم نہیں ہوتا ہے ہر ایک جو دن موت آنی ہے۔ اللہ نے پاک پیغمبر بھی دنیا کو چلے گئے، رفیع اعلیٰ کے اندر چلے گئے، اللہ کے مہمان بن گئے، اتنا اونچا مقام، اتنا اعلیٰ مقام اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات اللہ نے پاک پیغمبر نے جو اتر دیا، ایک سفید بادلوں کی طرح ایک محل نظر آیا۔ اللہ نبی علیہ السلام نے دیکھا سفید محل ہے، بادلوں کی طرح بڑا حسین جمیل، بڑا چمک والا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل جبرائیل نے انہیں کی نظر آ رہے، یا رسول اللہ ہاذا منزلک، اے اللہ کے پاک پیغمبر جی اے تہاڈا مکان ہے، اے تہاڈا محل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ضرونی ازورہ، چلو جبرائیل میرا یارا چلیے جا کے تھوڑا جا دیکھیے۔ جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں، حالے تھوڑی حیات طیبہ دے کچھ سال باقی ہے، کچھ وقت باقی ہے۔ جب اللہ نے پاک پیغمبر جی جب تھوڑے اندر موت آ جائے گی، اس وقت تسی اپنے اس مکان کے اندر آ جاؤ گے۔ حدیث الفاظ نے اپنے گرو نہیں کہہ رہا اتائی کا منزلہ کا یا رسول اللہ، اللہ نے پاک پیغمبر جی حالے نہیں جب تسا موت کا جام پی لے رہے اس وقت یا رسول اللہ اسی اپنے اس مکان کے اندر۔ علامہ فاطمہ نے بھی فرمایا سکت ہو عرش الرحمن، کہ اس مکان جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوا، آپ کی روح مبارک اس مکان کے اندر گئی، سکت ہو عرش الرحمن، اس مکان کی چھت اللہ کا عرش ہے، اس مکان کی چھت اللہ کا عرش۔ اللہ ہاں اللہ گل یہ چاہتے سی کہ دنیا میں کسی نے رہنا، بولو کسی نے رہنا نہیں رہنا، کوئی بھی بشر ہے، چھوٹا بڑا، مرد عورت، بچہ بوڑھا، عربی اجمی، کالا گورا، امیر غریب، بادشاہ وزیر، کوئی بھی کتنا بھی بڑا دنیا کا لین لاڑ ہے، اپنے مال دولت ہوتے گھمنڈ اور غرور اور اطلاع والا بھی ہے، سب کچھ ایتھے رہ جائے گا۔ موت کا جام پی کے اگلے جہان جانا، بولو نا اگلے جہان جانا ضرور ہے۔ اللہ اکبر، ہاں اللہ اکبر، جب وہ جانے اگلے جہان اتھے پھر اللہ نے حساب بھی، بولو ہر چیز کا حساب اتھے ایک ایک سارا حساب ہے۔
ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک دقیقے کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے، ایک ایک سانس کا اٹھے جا کے حساب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا کے اندر جو کچھ انسان اپنی مرضی اور اختیار نال کرتا پھرے، اللہ اکبر، اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اللہ بڑا، بولو بڑا رحیم اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ نے فرمایا میں نے دونوں راستے انسان کو دکھلا دیے، اے خیر والا راستہ، اے شر والا راستہ، اے حق والا راستہ، اے باطل والا راستہ، اے سنت والا راستہ، اے بدعت والا راستہ، اے ہے صراط مستقیم، اے ہے بغاوت والا راستہ۔ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، کسی نے مجبور نہیں، دونوں راستے دکھا دیتے، پھر اس نے دونوں راستے کا انجام بھی قرآن ہے، قرآن پڑھیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ ایمان والا راستہ، اعمال صالحہ والا راستہ، فرمایا اس کا انجام کی ہے جنات تجری من تحتها الانہار۔ میرے بھائی سامعین گرامی سنو، اللہ نے فرمایا ایک جڑا خیر والا راستہ ہے، ایمان والا راستہ ہے، اعمال صالحہ والا راستہ ہے، سنت والا راستہ ہے، اطاعت والا راستہ ہے، رب چاہی زندگی والا راستہ ہے، اس کا انجام کی ہے جنات تجری من تحتها الانہار۔ ایسے عمدہ قسم کے باغات میں تھوڑے واسطے تیار کیتے ہیں، اور اس کے اندر دودھ دیا نہراں میں چلائیاں نے، شہد دیا نہراں میں چلائیاں نے، شراب طہورا دیا نہراں میں چلائیاں نے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ۔ جو کچھ تھوڑا دل کرے گا منگن دی نوبت نہیں آئے گی تھوڑے سامنے۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسرا راستہ کی ہے شر والا راستہ، برائی والا راستہ، من چاہی والا راستہ، بدعت والا راستہ، شرک والا راستہ، کفر والا راستہ، رب کی نافرمانی والا راستہ، معصیت والا راستہ۔ فرمایا الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ گل میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ پلے پہ رہی نا؟ قرآن میں پڑھ رہے ہیں، قرآن کے حوالے میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ نے کسی مجبور نہیں کیتا، اگر اللہ مجبور کرنا چاہتے قادر ہے اللہ، بولو اللہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن اس نے مجبور نہیں کیتا، راستہ دونوں دکھا دیے، خیر والا راستہ بھی دکھا دیتا، انجام بھی اس کا دس دیتا، برا راستہ بھی دس دیتا، اس کا انجام بھی دس دیتا۔ اس وقت میرے سامنے گرامی اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر قل اطیعوا اے میرا پیغمبر اپنی امت والے نو دسو اطیعوا اللہ، پڑھو اطیعوا اللہ والرسول۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن ہے، ہر حرف کے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کل پڑھے 2 حرف نے 20 نیکیاں اللہ نے ساڈے نامہ اعمال وچ فوراً لکھ دتی، شک بھی یہ وچ کل اطیعوا ایمان والو، اگر تساں کامیابی
قیامت والے دن اعمال نامہ بولو بولو سارے سچے ہاتھ وچ مل جائے محمد کریم دی شفاعت نصیب ہو جائے حوض کوثر تے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک ہاتھاں وچ جام کوثر نصیب ہو جائے او ایمان والو اے دے واسطے لازمی ہے کہ اطیعوا اللہ ورسول ان کم کرنا ہے اطیعوا اللہ کی کرنا ہے عبادت کرنی ہے پہلے کس دی بولیا اللہ اطیعوا اللہ عبادت کس دی کرنی ہے بولو سارے اطیعوا اللہ اطاعت کرنی ہے کس دی اللہ دی اللہ اکبر واہ خود قرآن تیرے انداز سے فرمان جائے ایک ایک چیز اللہ نے قرآن مجید میں کھول کے بیان کر دیتی ہے میں دوسرے میں بتا رہی ہوں اطیعوا اللہ اکبر گل سمجھ آ رہی نا اطاعت کرنی ہے کس دی اللہ کی اطاعت کرنی ہے اللہ جی تیری اطاعت کس طرح کرنی ہے فرمایا میرا پیغمبر جو کچھ میں قرآن مقدس کے اندر بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں دسے پیغام بھیجے دنیا کی زندگی گزارنے دا میں منشور تے نصب العلم میں تمہیں دسے کاغ میں تمہیں سمجھے جو میرا پیغام تمہیں طرف ہے بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان والو اللہ کا قرآن پڑھنا بھی ہے قرآن پڑھنا بھی ہے قرآن سمجھنا بھی ہے اور قرآن کے مطابق عقیدہ بھی بنانا ہے قرآن کے مطابق عمل بھی بنانا ہے یہ اگر انسان قرآن پڑھیا قرآن سمجھیا کہ دوسرا قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنا لیا سمجھو کہ اللہ کریم دی اطاعت نسا کر لئی کہ دوسرا قرآن بسے پٹ ڈال دیتا قرآن کبھی دوسرا پڑھیا نہیں ہے مردے علی کتاب پڑھا لئی جی کوئی ساڑھے پاسے میں چولے خلاف چڑھا کے چولیاں چڑھا کے امدہ اپنے گھر کی الماریاں میں بند کر کے رکھ دیتا قرآن اس واسطے نہیں جی آیا کہ صرف جو گھر میں کوئی فوت کی ہوگی ماتم ہو گیا لیکن قرآن کھول کے پڑھنے اور وہ بھی کرائے دے مولوی بلا کے قرآن پڑھنے اس وقت ہاں بابرکت کتاب ہے اپنے مردے کو پڑھ کے بخشو ایصال ثواب کا انکار نہیں کر رہا پڑھو بے شک لیکن قرآن کا اصل مقصد اطاعت خدا بندی یہ ہے کہ قرآن کلام ہے اللہ کریم کی کیسی کلام ہے اور اللہ کی قسم ہے ایک قرآن ایک اللہ کے وجود بھی جو نکلی ہوئی چیز ہے باقی ساری کتابیں نے تورات زبور انجیل صحف ابراہیم و موسیٰ صحیفے جتنے یہ ساریاں اللہ کی کتابیں نے قرآن اللہ کی کلام ہے قرآن کی ہے یہ اللہ کی زبان وچوں نکلی ہوئی ایک بات ہے اس واسطے اطاعت خدا بندی دا اے حکم ہے کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیتا ہے قرآن کا جو پیغام ہے قرآن کو پڑھنا بھی ہے قرآن کو سانو مولوی نہیں سمجھا دیتا کہ قرآن سمجھنا ہر بندے نے بس کا کام انہی ہے نا کیوں اس واسطے کہ یہ مولوی کو پتہ ہے کہ اس نے یہ قرآن سمجھ لیا کہ میریاں موٹیاں میرے گلے میرے ساری آمدن کے ذرائع یہ سارے کی ہو جائیں گے بند ہو جائیں گے اس واسطے مولوی نے چال پھیری قرآن سمجھنا ہر بندے دے بس کا کام پھر نویاں کلمہ جی آیت کریمہ نہ پڑھیا کرو یہ گرم ہو جائے تو سنے کبھی کبھی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت
من الظالمین یہ نہ پڑھیا کرو گرم ہوتی ہے نعوذ باللہ عجیب منطق ہے کہ کچھ ایسا ٹھنڈیا ہے کچھ ایسا گرم حالانکہ اللہ کریم نے آیت کریمہ کے بارے میں فرمایا جدو میرے پیغمبر یونس علیہ السلام نے جدو یہ پڑھی نا فنادا فی الظلمات اندھیرے کے اندر مشرق غیب کے اندر میرے پاک پیغمبر یونس علیہ السلام نے جدو پڑھا کی پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ فرماتے ہیں فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی میرے پیغمبر یونس علیہ السلام نے آیت کریمہ پڑھی فنجیناہ من الغم میں کی آیت کریمہ اتنی پسند آئی کہ میں یونس علیہ السلام کو غم تو نجات عطا اور اگے اللہ کا وعدہ سنو خدا را اپنے پلے گل بٹھا لو بچ جاؤ ایک چانس ہے دوبارہ چانس دنیا میں سوری چل جاتی ہے سوری جی میں بھول گیا سا پتہ نہیں چلیا معذرت دوبارہ اس طرح نہیں ہوئے گا ایک دفعہ معذرت قبول کر لو دوبارہ اس طرح نہیں ہوئے گا چنگے بندے فوراً معذرت قبول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے انسان ہے بھولنے والا ہے لیکن یاد رکھنا قیامت والے دن سوری معذرت معافی نہیں کرنے گی اٹھے نہیں دوبارہ اللہ ایک دفعہ دوبارہ فرجعنا انا نعمل صالحا اللہ ایک دفعہ دوبارہ جان دے دے پہلے بھی اسی بھول گئے سن لوگاں نے مولویاں نے پیراں نے گدی نشیناں نے پوپ پادریاں نے سانو غلط راستے سے قرآن کو دور کیتا قرآن نہ پڑھیا جے قرآن پڑھیا تے اپنے لوگاں تو تسی کی ہو جاؤ گے ٹوٹ جاؤ گے میں اکثر ساڑھے میں مسجد کی خدمت کرنا ساڑھے میرا اکثر زور ہوتا ہے کہ قرآن پڑھو قرآن کا ترجمہ قرآن سمجھو ایک ساتھی اس نے گل بلے پہلی اس نے اپنے مولوی صاحب کو جا کے کہ قرآن کا ترجمہ سمجھے ترجمے کی کلاس لاؤ مولوی نے کوئی جواب دیا وہابی نہیں ہو گیا وہابی نے ترجمے کی گل کرے اللہ اکبر قرآن والا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر اللہ اکبر اللہ نے کی فرمایا والا قد یسرنا القرآن میرے پیغمبر ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنایا اس کو پڑھنا آسان سمجھنا آسان اس پر عمل کرنا اور خدا کی قسم جو اس پہ عمل کرتا ہے اس کا جنت میں جانا بھی ساڑھے بولتے اللہ کا قرآن ہے یہ بڑا تحفہ ہے قرآن درس قرآن قرآن سنو قرآن سمجھو قرآن کا پیغام سمجھو اللہ کا قلتی اللہ والرسول اے میرا پاک پیغمبر انہوں دسونا اطیع اللہ اطاعت کرنی ہے کس دی بولو کس دی اللہ کریم کی اطاعت کرنی ہے کس طرح اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر انسان دسونا کہ میں ساری کائنات نو بنان والا ساری کائنات نو پیدا کرنے والا
بھی صرف سانو سمجھان واسطے اس کون بھی آکھن کی ضرورت او تے ارادہ کرے آسمان بن جائے ارادہ کرے زمین بن جائے فرمایا میں خالق میں ساری کائنات کو بنانے والا جدو میں ساری کائنات کو بنانے والا ساری کائنات کو چلانے والا اس وقت ایمان والے ہو میں جدو ساری کائنات کو چلانے والا تے میں بے نیاز یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اے ساری مخلوق تسی سب محتاج کس دے اللہ دے واللہ الغنی الحمید اور اللہ بے پرواہ ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہاں آگے فرمایا والرسول عباد اللہ دی اطاعت کرنی ہے کی مطلب عبادت بھی اللہ دی کرنی ہے اللہ دی عبادت کی مطلب عبادت کس دی کرنی ہے عبادت کس دی کرنی ہے بولو نا سارے کیوں کلمہ پڑھے لا الہ تو پڑھو لا الہ ترجمہ کی ہے اسی ترجمہ کرتا لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ سادے لفظ میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق لا کوئی رکوع کے لائق نہیں ہے جی اگے آیا دوسرا سٹیپ والرسول اے میرا پیغمبر انہاں نو سونا والرسول اطاعت کرنی ہے کس دی رسول اللہ صلی اللہ بولو رسول اللہ صلی اللہ کیوں جب تک زندگی دے اندر اطاعت رسول نہیں یہ گل میری بندے بنے جب تک زندگی کے اندر اطاعت رسول نہیں دل وچ محبت رسول بھی اطاعت ہے تے محبت رسول صحابی آگے اللہ کے پاک پیغمبر کول یا رسول اللہ قیامت والے دن بے یقین تسا جنت کے اندر ہونے جنت کے اعلی ترین مقام کے اندر ہونے تے اسا تواڈے شاگرد اصحاب رسول اسا بھی تواڈے پیچھے نال نال صحابہ نے کیتے ہونے جنت وچ صحابی سارے جنتی بولو سارے صحابی ان کے نعرہ بھی عام ہو گیا ہر صحابی جنتی ہر صحابی جنتی جنتی اللہ اکبر ایک پنجابی میں نعرہ ہے اصل میں ایک قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے کیوں اللہ نے وعدہ کیا ہے اعدت لهم جنات تجری تحتها الانہار میرا پیغمبر جس نے تواڈے نال ایمان دی نسبت قائم کر کے اپنی نظر دے نال تواڈی زیارت کیتی پھر ایمان دی حالت وچ موت آ گئی میں اللہ قرآن وچ مہر لگا رہا کہ وہ سارے صحابہ پکے ٹھکے بولو سارے پکے اللہ کا اللہ نے پاک پیغمبر جی تو سارے جنت دے اعلی مقام دے اندر ہونے تے اسی بھی جنت دے اندر ہونے ساڈا مقام تلے ہونے یا رسول اللہ دنیا دے اندر جب تک تواڈی زیارت نہ کریے اس وقت تک سکون نصیب کیوں حضور دی زیارت ایک ایسا آب حیات ہے کہ جڑے لوگ انہاں نوں بھوک اور پیاس لگتی سی گھروں اٹھ کے چل کے آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑی زیارت کرتے سن انہاں نے کئی دن دی بھوک بھی ختم تے پیاس بھی اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت وچ تو
تسی تے ہونے اعلی مقام دے اندر تے اسی پتہ نہیں کتے ہونے تے جنت وچ جے تواڈی زیارت نہ ہوئی تے پھر سانو تے جنت وچ لذت بھی نصیب نہیں ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے یار سن لے مل اطاعنی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ اللہ اکبر بڑی قیمتی بات او میرا یار سبحان اللہ جس نے میرے نال میری اطاعت کی تھی اس نے میرے نال محبت کی تھی اور جس نے دل دے اندر میں محمد کریم دی محبت ہے میں محمد کریم آج کس کے جا رہا کان معی فی الجنہ قیامت والے دن وہ میرے نال کتنے ہوئے گا اللہ ہن غور کری حدیث کے اندر مل اطاعنی جس نے میری اطاعت کی تھی فقد احبنی اس نے میرے نال بولو اس نے میرے نال اللہ کے پاک پیغمبر نے دو چیزاں آپس کے اندر جوڑے اطاعت نو محبت دے نال محبت نو بولو اطاعت نو محبت دے نال تے محبت نو کی مطلب جے دل وچ اطاعت ہے جے تیرے وجود تے اطاعت ہے دل وچ میری محبت نہیں اطاعت پیدا اللہ اکبر اطاعت رسول ہے لیکن دل وچ میں محمد دی محبت اور ادب نہیں ہے ایسی اطاعت اللہ ادب رسول یہ بہت ایمان واسطے لازمی چیز ہے ادب رسول اگر نہیں ہے نماز کا فائدہ بھی اگر دل وچ ادب رسول نہیں ہے محبت رسول نہیں ہے تو پھر نماز کا فائدہ پھر حج کا فائدہ پھر زکات صدقات کا فائدہ تیری یقین نہیں ہے پہلے نمبر تے محبت رسول ادب رسول اپنے دل وچ بنا پھر وہ دے نال نال اطاعت رسول ہے گھڑی ٹھیک ہے کدے کدے ہوندا ہے گھڑی ایک جگہ تے رکی ہوندی بندہ کر کے گیا وہ گھڑی تو ہر دے بھی نہیں وہ پٹھانا دی گھڑی اللہ ہاں آخری بات توجہ دے سننا ملکانی فقد احبنی پھاڑیے والو میرے محبوب نے فرمایا من اطاعنی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او لوگو جب میرے نال جنت کے اندر جانا چاہتے ہو وہ دے واسطے لازم ہے کہ میرے نال محبت کرو یا رسول اللہ تواڈے نال محبت کس طرح ہوے گی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من اطاعنی میرے نال محبت تا ہوے گی میری بولو میری اسی کہنے ہیں کہ صرف محبت صرف محبت کی ہے غلامی رسول میں موت بھی جے نماز واسطے آکھو تے نماز دا ٹائم تے ویلے بندے دا کام ہے ہاں اے غلامی رسول تا پڑے گی جدوں تیری زندگی دے اندر میری زندگی دے اندر اطاعت رسول آئے گی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ دا مطالعہ کروں اللہ دی قسم ہے پوری زندگی محمد رسول اللہ نے کدے ایک نماز بھی بولو نماز چھوڑیے رسول اللہ نے 5 نمازاں رسول اللہ کی صرف قضا ہوئی ہے زندگی میں 4 غزوہ خندق والے دن اور ایک لیلۃ التاریخ او جب غزوہ واپس 5 نمازاں قضا ہوئی ہیں اس کے علاوہ پوری زندگی کے اندر رسول اللہ کی ایک نماز بھی کدے قضا اور حضور نے کی فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ اللہ نے نماز نو میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے
جے محبت رسول ہے کہ وہ دے وجود ہوتے اطاعت رسول کا نمونہ نظر آنا چاہیے اور اطاعت رسول سب تو پہلے عقیدے تو شروع کر کے پھر عمل کرے پہلے نمبر پہ کی ہے عقیدہ پہلے نمبر پہ کی ہے بولو عقیدہ کیوں عقیدہ ہے تے عبادت قبول یہ عقیدہ نہیں تے عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے ابو جہل 70 حجہ کرنے والا اپنے لیٹ کے اپنی داڑھی کے نال بیت اللہ کے کمرے کے اندر جھاڑو دینے والا اپنے ذاتی کی خاطر حاجیوں کو ستو بھور کے پلانے والا عقیدہ نہیں سی تے یہ سارے عمل اس دے کام اس واسطے اطاعت رسول بنیاد عقیدے تو ہے اور عقیدہ بنے گا قرآن دے نال محمد کریم کے فرمان دے نال جب عقیدہ بن جائے گا پھر اگلا سٹپ ہے عمل والا نماز والا روزے والا حج والا زکات والا صدقات والا حقوق اللہ والا حقوق العباد والا خالی نعرے دے نال چھڑیاں دے نال جلوساں دے نال انہاں دے نال کم نہیں بنے گا کم بنے گا اطاعت رسول دے نال رسول اللہ دی حیات ساڈی زندگی وچ ہے میرا کھانا پینا اٹھنا جاگنا سونا اپنے گھر وچ جانا گھروں باہر نکلنا بیت الخلا میں جانا بیت الخلا کو باہر آنا کھانا جو جو میں کم کرا سنت رسول دے بولو سنت رسول دے جدو سنت رسول ہوئے گی اللہ کی قسم ہے سارا کھانا بھی عبادت بن جائے گا دائیں ہاتھ نال کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانے اپنے سامنے کھانے اور پینے بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ نال بیٹھ کے پینے اللہ کی قسم ہے اپنی ضرورت پوری کر رہے اپنی بھوک مٹا رہے اپنی پیاس مٹا رہے لیکن اگر کھانا پینا سنت کے مطابق کر رہے تو کھانا کھانے فرشتے کی عبادت لکھ رہے بستر دے سنتے دعا پڑھ کے اللہم بسمک اموت و احیا جھاڑ کے سنتے ہیں دائیں طرف سنتے ہیں ستا پہ فرشتے تیری عبادت لکھ رہے ہیں بیت الخلا میں داخل ہونے لگا پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیا نکلن لگیا دایاں پاؤں پہلے باہر کڑیا دعا پڑھی اندر داخل ہونے لگا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث باہر نکلیا غفران کا اپنا تقاضا پورا کیتا ہی فرشتے اس کو بھی بولو اس کو بھی دین بڑا آسان ہے دین بڑا آسان ہے کہ ہر کام اسی سنت کے مطابق کریے اطاعت رسول کے جذبے نال کریے میرا بڑا کھانا پینا لباس پہنا دودھ پینا جو کچھ کر رہے ہیں عبادت لکھا جائے گا اور قیامت والے دن حضور نے حوض کوثر میں استقبال کر کے بلائے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میرے امتی میں اپنے ہاتھ نال کون جانے کوثر نصیب فرماواں یا رسول اللہ تم پہچان کس طرح ہوے گی کہ یہ میرا امتی ہے حضور نے فرمایا وہ غر محجلون دنیا میں وضو کرنے لگے اپنے بازو دھوتے اپنا چہرہ دھوتا اپنے پیر دھوتے سر دھوتے مسح کیتا جس عضو دے اوتے وضو دا پانی لگے گا قیامت والے دن چاند کی طرح چمک رہا ہوگا سبحان اللہ میں اور یہ خاص امتیاز اس امت محمدیہ کو حاصل ہے کہ جس عضو تے وضو دا پانی لگے گا وہ چمک رہا ہوے گا حضور اس چمک کو پہچان کے بلا کے اپنے ہاتھ نال حوض کوثر کا جام نصیب فرمائیں گے جس نے ایک گھٹ بھی بھر لیا لم یسمع آبدا کدے اس کو پیاس اللہ میں تانوں سانو غریباں حضور دے مبارک ہاتھاں وچوں قیامت والے دن جام کوثر نصیب فرمائے یا اور حضور دی شفاعت نصیب فرمائے جو کلمات بولے نہیں اللہ دی توفیق نال میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے اللہ کے ٹوٹے پھوٹے کلمات قبول فرمائے تواڈی میری حاضری قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا الہ العالمین اے میرے مولا کریم یہ جتنے بھائی یہاں آئے ہیں تیرے گھر میں تیری رضا کے حصول کے لیے آئے ہیں کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے اے اللہ اے میرے مولا کریم ہمارا مل بیٹھنا قبول و منظور فرما درس قرآن کی نسبت سے اے اللہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما قرآن کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے اے اللہ موت تک
صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، وصلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔